اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف درود ہی نہیں بلکہ سلام بھی بھیجا کریں، کیونکہ میرے آقا اسی طرح درود کی برکات سے مستفید کرتے ہیں جس طرح وہ سلام کی سلامتیوں اور اس کی برکات سے اپنی ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو منور اور فیوز و برکات سے مزین کرتے ہیں۔ تو بات کو لمبی کسی تمہید میں باندھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ میں ٹو دی پوائنٹ آؤں۔ تو میں نے چونکہ پچھلی ویڈیو میں ایک کلک آپ کو دیا تھا، کیا دیا تھا کہ بھیڑ جو ہے نا، بھیڑ کیا کرتی ہے؟ آپ کو ہمت تو دیتی ہے، آپ کو چلنے کے لیے آپ کی قدموں میں طاقت تو دیتی ہے، لیکن وہ آپ سے آپ کی پہچان چھین لیتی ہے۔ جب آپ کی پہچان ہی ختم ہو گئی، پھر آپ کیا رہے؟ پھر آپ کچھ بھی نہیں رہے۔ دین یو ہیو نتھنگ، دین یو جسٹ لائک گاربیج بیگ۔ پھر تو آپ گاربیج بیگ بن گئے۔ جس طرح ایک شاپر کو اٹھایا، اس کو استعمال کیا، پھینک دیا، دوسرے شاپر میں سامان جس طرح ہم لاتے ہیں ڈالا، صبح اس شاپر کو پھینک دیا۔ ایک دن ہم اس سے استعمال کر رہے ہیں، پھر اس کو پھینک رہے ہیں۔ کیوں پرابلم ہے؟ پرابلم اس لیے کہ شاپر نے اپنی پہچان کریٹ نہیں کی۔ لیکن اگر اسی طرح آپ ایک بات کریں، میں اسی کی مثال دوں گا، آپ کہیں گے پتہ نہیں کہ آپ ایک جو ہے نا بیگ جو ہے، کس کا؟ کپڑے کا سلا ہوا بیگ، اس میں اگر آپ سامان لے کر آتے ہیں تو آپ اس کو پھینکتے نہیں ہیں، آپ اس کو پھر دوبارہ اس میں سے اپنا خرد و نوش کا سامان نکالتے ہیں، اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اور جب وہ گندا ہوتا ہے اس کو دھو کر رکھتے ہیں۔ پھر کیوں؟ اس کی پہچان ہوتی ہے، اس نے اپنی ایک ریکگنیشن بنائی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی پائیداری کی وجہ سے، اس کی نفاست کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ ڈیفرنٹ سینیریو ہو سکتے ہیں۔ تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تو اللہ نے اچھی صورت میں پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو ہم اپنی پہچان کیوں نہ بنائیں؟ کیوں ہم کہیں؟ میں تو کہتا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کر لوگوں سے التجا بھی کرتا ہوں، اور اپنے ماننے والوں کو تو جو میرے جاننے والے ہیں، مجھے کچھ ایکسیپٹنس دینے والے ہیں، ان سے تو میں ہاتھ جوڑ کر التجا بھی کرتا ہوں کہ خدارا اپنے اندر اپنی پہچان لائیں۔ جب آپ کی پہچان نہیں ہے نا، تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ زیرو ہیں، آپ ختم ہیں، آپ جسٹ لائک ایمپٹی بیگ ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح فرض کیا نا، ہم کہیں ہم نے پین ہم یوٹیلائز کریں، یوز کریں، پین کے اندر سیاہی ختم ہو جائے، ہم اس پین کو پھینک دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی افادیت کھو دیتا ہے نا۔ کیوں پھینکتے ہیں؟ اس لیے اسی پین کو ہم یہاں رکھتے ہیں جیب کے ساتھ لگا کر، لیکن جب اس کی افادیت کھو دی جاتی ہے، اس کی لکھنے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، ہم اس کو پھینک دیتے ہیں۔ کیوں پھینکتے ہیں؟ وہ جس کام کے لیے بنا تھا اس نے اپنا مقصد چھوڑ دیا۔ تو یہی ہمارے پاس ہے، یہی ہمارا ایک المی ہے، یہی ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ ہم نے اپنی پہچان کیوں کھوئی۔ دیکھیں، اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ میری ابا کی نشانی ہے، لیکن جب میں ان کو یورپ میں دیکھتا ہوں تو میرا دل سپارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی پرابلم کیا ہے؟ کہ علم کسی کی میراث نہیں ہے، کسی نے اس کو پا لیا ہے۔ جو جتنی زیادہ ہارڈ شپس، جتنی زیادہ وہ پرابلم فیس کرے گا، اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ دے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں، آج بھی یورپ کے کسی ملک میں آپ جائیں، یہاں سے تو لوگ ویزا لیتے ہیں اور یہاں سے کہتے ہیں شاید ہم یورپ میں جا کر کیا سے کیا ہو جائیں، لیکن آپ کینیڈا میں جائیں، آپ یورپ کے کسی ملک میں جائیں، بالخصوص سکینڈینیوین کنٹریز میں، یا فن لینڈ میں، اسکاٹ لینڈ میں، اور آئس لینڈ میں، یا گرین لینڈ میں، یا پھر برطانیہ کاؤنٹیز میں لندن کی بات نہیں کر رہا، اس کی کاؤنٹیز میں اگر ہم جائیں تو وہاں وہ لوگ زمین کے ساتھ منسلک ہو چکے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی پہچان، وہی پہچان کیا ہے؟ ہم مٹی سے بنے، ہم نے مٹی میں ہی جانا ہے۔ تو ہم اپنی پہچان اگر کھو دیں گے تو ہمارے پاس کیا رہے گا؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آپ جہاں بھی ہوں، آپ اگر اسکول ٹیچر ہیں تو آپ سب سے یونیک ہو، تب آپ کی پہچان بنے گی۔ آپ کا ٹریڈیشنل وے نہ ہو، آپ کا انوویٹو وے ہو۔ اگر آپ انوینشن کے قابل نہیں ہیں، اگر آپ انڈکشن کے قابل نہیں ہیں، کم از کم آپ انوویشن کے قابل تو ہو نا، ماڈیفکیشن کے قابل تو آپ ہوں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، میں آپ کو، چونکہ میرے اسٹوڈنٹ بہت زیادہ سننے والے ہوں گے، تو آپ اپنی ایک پہچان رکھیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ وہ بچہ یا وہ بچی 4 GPA لے رہی ہے، میں بھی 4 GPA لوں۔ فار وٹ از نان سینس بیہائنڈ دس GPA اور CGPA سسٹم؟ یہ کیا ہے؟ دس از جسٹ لائک یوز لیس پریکٹس۔ ہاں لیں 4 GPA لینا کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے،
لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہوگا؟ تاکہ آپ میں کوئی چینجنگ بھی ہو، 4 GP آپ لیں تاکہ آپ میں کوئی برتھ بھی ہو، آپ ایک ٹیکنیکل مہارت لے کر جائیں، آپ اچھے لکھاری ہوں، آپ اچھے سننے والے ہوں، آپ اچھے بولنے والے ہوں، آپ اچھے پریزنٹر ہوں، آپ اچھے ریفارمر ہوں. اگر ان میں سے کوئی ایک آپ ہیں then you have a succeed person, then you have achieved your goal and you have succeed person. Consider as succeed person. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایک ٹیکنیکل مہارت لے لی نا. جب آپ ٹیکنیکل مہارت نہیں لیتے تو آپ پھر کچھ بھی نہیں لیتے، آپ کی سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میری آپ سب کو یہی دوبارہ التجا ہے کہ اپنے اندر آئیڈینٹیفیکیشن کی صلاحیت پیدا کریں. آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ دیکھیں، آج میں پڑھ رہا تھا ایک بہت کلاس کی بات، کسی نے کہا تھا نا، ایک بک ایک کی نام تھا، میں جمعہ کی نماز کے لیے جا تھا تو وہ بک ایک کے اوپر لکھا کہ یہ جو علماء، مشائخ، محدثین، اس کے بعد صوفیاء کی مجلس ہو رہی ہے اور اس کی صدارت جو ہے وہ کون کر رہا ہے؟ سقراط کر رہا ہے. کسی بدبخت نے لکھا کہ سقراط کیوں کر رہا ہے، جبکہ سقراط، اس الو کے پٹھے کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ سقراط تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1500 سے 1600 سال پہلے دنیا میں آیا اور چلا گیا. وہ تو خود حق پرست تھا، وہ تو خود اللہ کی وحدانیت کی تلاش میں تھا. جو اللہ کی تلاش میں ہے تو اس نے تو اللہ کو پا لیا. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ سقراط کچھ نہیں تھا؟ میرے نزدیک تو سقراط اللہ کو ماننے والا تھا. اللہ کی کسی بندے نے بڑا اس کو پیارا جواب دیا کہ اس نے کہا کہ یہ تو سقراط نے شروع میں کہا تھا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو سقراط نے کسی اور پیرائے میں بات کی ہوگی، کسی اور اس میں، لیکن سقراط کا مین مقصد یہی تھا. آپ سقراط کی لیرکس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. سقراط نے کہا تھا اپنے آپ کو پہچانو. دیکھیں بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، سقراط کے پاس کوئی بندہ آیا، وہ بولنے لگ گیا بڑا اچھا اور بڑے ایک زوم اور جس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا اپنی ایک زوم اور اپنی ایک ظاہری شان و شوکت کے ساتھ وہ گویا ہوا. اس نے کہا میں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں نے اچھے جوتے پہنے ہوئے ہیں. اس نے کہا یار تو بول، تو منہ سے بول تو مجھے پتا چلے تو کیا چیز ہے. تیرے کپڑوں سے، تیرے جوتوں سے، تیری گھڑیوں سے، تیری انگوٹھیوں سے، تیرے کسی اور ماتھے کے محرابوں سے، تیری کرسیوں سے تو کسی کا معیار نہیں سے ہوتا. معیار تب ظاہر ہوتا ہے کہ جب تم بولو گے. اور بولنے کے پناگرام اللہ یہ ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جو بولو گے وہ کرو بھی، پھر اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرو. آپ اگر ٹیچر ہو، میں نے پہلے کہا نا، ٹیچر ہو تو آپ یونیک ہو، آپ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو. اسٹوڈنٹ ہو تو آپ یونیک ہو. اگر آپ جج ہو تو آپ یونیک بنو. ہمارے یہاں تو چلو الحمدللہ رب العالمین کو جج یونیک بن نہیں سکتا، چونکہ یہ سارے ہی گھسے پٹے ہوئے مورے ہوتے ہیں. 3 ججوں کے علاوہ جسٹس AR کارنیلس عیسائی، جسٹس دارا پٹیل پارسی، جسٹس رانا بھگوان داس ہندو. اس کے علاوہ مجھے بتائیں، مجھے آپ کو کھلا آفر ہے، یہ کھلا چیلنج ہے، کسی ایک جج کا نام مجھے بتا دیں جو انسان کا پتر ہو. میں آدمی کے پتر کی بات نہیں کر رہا، آدمی کے پتر تو سارے ہوں گے، لیکن انسان کا پتر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ کوئی یونیک نہیں ہے. وہ ایک لکیر کے فقیر ہیں. وہ کیلیفورنیا کا جج جو ابھی ریٹائر ہوا امریکہ میں، وہ یونیک تھا. جب وہ ریٹائر ہوا تو اس کے اوپر پھولوں کی پتیوں کی بارش ہوئی. کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس کے اندر کریڈیبلٹی تھی. اگر آپ وکیل ہو تو آپ یونیک بنو. آپ یہ نہ کرو کہ وہ بندہ ہے اس نے مجھے پیسے دیے جیب میں. بہت میرے ہزاروں دوست ہیں جو زمین سے آسمان پر پہنچے. کیا ہوا؟ 9C کے کیس لیے اپنا جسٹیفائیڈ مجرموں کو چھڑایا، لوگوں کی ناجائز فیکٹریوں کو لیگلائز کروانے کی کوششیں کی، تو وہ کہاں سے کہاں پہنچے. لیکن یونیکنیس تو ختم ہو گئی نا. تو اس لیے کوشش کریں یونیک بنیں. اس کے بعد یہ جو ڈاکٹر ہیں، یہ جو معاشرے کا ناسور ہیں، یہ جو ڈاکٹر تو ان کو کہنا بھی گناہ ہے، یہ جو معالج ہوتے ہیں یا جن کو ہم فزیشین اور سرجن کہتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں جی کہ ایک ڈاکٹر نے گاڑی لے لی بڑی، دوسرا کہے گا میں نے بھی اتنی بڑی لینی ہے. ایک نے فیس اپنی 1000 کا، دوسرا کہے گا میں 1500 کروں گا. تو ایسے جو اب دیکھیں، آج سے میرا خیال 2 یا 3 مہینے پہلے میرے آنکھوں سے ایک پوسٹ گزری تھی. بھارت میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، نام ان کا میرے ذہن سے اتر گیا ہے، آپ میں سے کسی کو لازماً آتا ہوگا. وہ کیا کرتے، ان کا کوئی کلینک نہیں تھا. وہ اپنے
آپ اسپتال سے باہر نکلتے تھے، کسی چوراہے پر بیٹھ جاتے تھے، چوراہے کے اوپر وہاں کوئی بیٹھنے کا پتھر ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو سڑک پر بیٹھ جانا، اور وہاں لوگ ان کے پاس آ کر لگتے تھے لائنوں میں، اور ان کو دوائیاں، ان کو وہ نسخے لکھتے تھے ڈائگنوز کر کے، اور ان کی فیس بھی وہ لیتے تھے تاکہ کسی کی حد کی عزت نہ ہو۔ وہ اس سے 2 روپے فیس بھی لیتے تھے، لیتے تھے کیا لیتے ہیں، ابھی بھی وہ ہوں گے، چونکہ 4-5 مہینے پرانی بات ہے۔ تو اس لیے انڈیا کہاں سے کہاں پہنچا، اور ہم کہاں سے کہاں ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے اداروں میں اور اس بندے کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عاقل بالغ اور لائق بندہ ہے، کون، جس کو انگریزی بولنی آتی ہے، انگریزی کے ہجے بولنے آتے ہیں۔ تو یہ سارا صرف فراڈ ہے، صرف ٹوٹلی ہمارا ایک نان سینس ایٹیچیوڈ ہے۔ ہم نے نہ تو کبھی ترقی کر سکنی ہے، نہ کبھی ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکنا ہے، نہ کبھی ہم نے اپنے آپ کو پرولانگ ایک ڈائریکشن میں لے کر جا سکنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ہر اس چیز کا گلا گھونٹنا ہے جس نے سوال پوچھنا ہے، جس نے شعور رکھنا ہے۔ اور اگلی بات، سب سے بڑی لعنت کون ہے؟ میں کہتا ہوں نا، یہ 5 جیم جو ہیں، جج، جرنیل، جرنلسٹ، جاگیردار، یہ بدبودار ہیں، لیکن ان میں سے جو بدبودار ترین ہے وہ 5ویں جیم ہے، جس کا نام ہے جاہل عوام۔ ایک جلسہ آتا ہے مریم نواز کا، وہ کہتے ہیں مریم نواز کو دیکھنے کے لیے ہم جاتے ہیں وہاں، جبکہ وہ آپ کی سرجریوں سے، وہ نانی اماں ہیں، آپ کی سرجریوں سے وہ جوان ہوئی ہے، پیسے آپ کے ہیں، اور الو آپ کو بناتی ہے۔ بلاول بھٹو جو کسی جگہ پلیس ہی نہیں کرتا، کسی بھی جینڈر میں پلیس ہی نہیں کرتا، اس کو اس کے نانے کی عمر کے لوگوں نے، نانے کی عمر کون، رضا ربانی، مبشر حسین، یوسف رضا، راجہ پرویز اشرف ٹائپ، ان لوگوں نے اس کو اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بس لکیر کے فقیر، بھٹوازم۔ پھر یہ عمران خان ہے، کیا ہے جی، اس کے زیادہ فالوور کون ہے؟ قوم یوتھ کون، جس کی عقل ہی نہیں ہے، جو عقل سے ہی پیدل ہے۔ اس میں سے میجارٹی کون سے ہیں؟ ججوں کے بیٹے، جرنیلوں کے بیٹے، جرنلسٹوں کے بیٹے، جو آرام کھا کر رہے ہوئے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے یہ ریاست مدینہ میں بنا کر دے گا۔ وہ جس کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، ابھی آج یہ اٹک جیل میں قید ہے، اور ٹرکوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے قیدی نمبر 804، اور اس کے اوپر بڑے سلام یہ بھیج رہے ہوتے ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی آج تک، نہ سمجھ آئے گی اور نہ سمجھ آ سکتی ہے۔ اس نے وہاں منگوایا اپنے لیے ترجم کو، یہ اس کے آپ نے سنا ہوگا نا، بڑا مشہور، یہ یوتھیوں نے اعتراض بھی کیا کہ قرآن نہیں دے رہے۔ قرآن تو وہاں ہر قیدی کو ملتا ہے۔ میں کسی محکمے کی تعریف نہیں کر رہا، یہ محکمے بڑا لعنت زدہ ادارے ہیں، یہ پولیس ہو گیا، یہ جیل خانہ جات ہو گیا، لیکن ایک رول ہے کہ قرآن پڑھنا تو ہر قیدی کو اس کی اجازت ہے، بائبل پڑھنے کی اجازت ہے ہر عیسائی کو، بٹ پرابلم از دیٹ یہ قرآن پڑھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے اب گھر میں اپنا قرآن رکھا ہوا ہے، جو قرآن نہیں ہے، جو ترجمہ ہے، قرآن تو ہے ہی نہیں ہے نا، لیکن ترجمہ قرآن کا بھی ہوا ہے۔ قرآن کا پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ جرمن زبان میں۔ پہلی طباعت کب ہوئی ہے؟ 1860 کچھ میں۔ تو پرابلم کیا ہے جی کہ قرآن تو عربی میں تھا، عربی پڑھیں، عربی سیکھیں۔ 1,24,000 نبیوں کی زبان عربی ہے، 12 اماموں کی زبان عربی ہے، معصومین کی زبان عربی ہے۔ یہ کہہ رہا تھا نہیں جی مجھے تو انگلش میں، مجھے تو قرآن پڑھنے نہیں آتا عربی میں۔ یہ اصل میں قرآن نہیں، یہ اصل میں صرف ایک ڈرامہ تھا، اور جو قوم یوتھ ہے وہ اس کے پیروکار بنی ہوئی ہے۔ کیوں؟ ان کو پہچان نہیں ہے۔ اور کیا ہوتا ہے یہاں بھی یہی ہے، آپ کیا جی کہ تبلیغی جماعت اور دعوت اسلامی پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، ان کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں مسجدیں بناؤ، اجتماع کرو، سب کچھ کرو، وہاں اللہ کے نعرے لگاؤ۔ سسٹم کو کیوں خطرہ نہیں ہے؟ سسٹم کو خطرہ تب ہوتا ہے جب کوئی بندہ اٹھتا ہے اس کے خلاف، جب کوئی اپنی سوچ کا بندہ اٹھتا ہے۔ باقی کو کیا ہے، ہزاروں لاکھوں طارق جمیل بن جائیں۔ وہ کسی نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ جو بلب آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا، یہ بلب کا ایجاد کرنے والا ایڈیسن ہے۔ ایڈیسن کا ایک بلب ایجاد کرنا طارق جمیل کے 15,000 لیکچروں سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس نے انسانی تو کچھ دیا ہے، طارق جمیل نے کیا دی ہے؟ ہوروں کی گردنیں دی ہیں، ہوروں کی آنکھیں دی ہیں، اور تو کچھ نہیں دیا۔ اسی طرح باقی سارے، طارق جمیل کی میں نے مثال دی ہے، باقی اس سے بھی کم تر ہیں۔ یہ تو پھر چلو کچھ نہ کچھ ہے نا، باقی تو سارے سے مطلب اس سے بھی گئے گزرے۔ تو ایک اور ہے مفتی طارق مسعود، جو اپنے چینلوں کو سبسکرائب کرنے کے لیے اسلام کے مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اب اسی طرح ایک اور بندہ اٹھا، مولوی میں کوئی بندہ کسی، وہ جناب اللہ پاک ان کی قبر پر ہزاروں رحمت نازل فرمائے، مفتی اسحاق صاحب دامت برکاتہم علیہ، لیکن چونکہ فوت ہو چکے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اگر اور اوپر بات کی جائے تو ان کی
ان کو یہ بھی کہیں کہ یا اللہ تو ان سے راضی ہو، کیونکہ وہ اس مقام و مرتبہ کے تھے، لیکن ان کے بھی سارے دشمن بنے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی آپ کو بھیڑ کو یہ دے رہے تھے کہ اس کی پہچان ہو. اسی طرح ان کا شاگرد ہے محمد علی مرزا، اس کی بھی دنیا دشمن بن گئی ہے. کیا بریلوی، کیا شیعہ، کیا سنی، کیا وہابی، سارے دشمن ہیں اس کے. کیوں دشمن ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی بات کرتا ہے. میں اس کی بھی ساری باتوں کی تائید نہیں کر رہا، لیکن کم از کم بات تو اپنی کر رہا ہے نا. بھیڑ سے تو علیحدہ چل رہا ہے نا. اس کو پہچان تو دے رہی ہے نا، اس کی یونیکنیس نا. اس لیے اپنی پہچان بنائیں، نہ کہ بھیڑ کے ساتھ رہیں. وہ ہمت دے کر آپ کو آپ کی پہچان چھین لے گی. اللہ پاک آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر اپنا رحم و کرم، فضل و کرم کا سایہ رکھے، اور اس بندے کو خصوصی طور پر اپنے حفظ و مان رکھے جو اپنی یونیکنیس سے چلتا ہے، جو بھیڑ سے علیحدہ ہے، جو کسی جماعت کا کارندہ نہیں ہے، جو کسی مذہب کا دمچھلا نہیں ہے، جو کسی اپنا مسلک کا کارندہ نہیں ہے، جو بریلوی نہیں ہے، جو دیوبندی نہیں ہے، جو شیعہ نہیں ہے، جو فقہ جعفری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جعفری میں کس سینس میں کہہ رہا ہوں؟ جعفری سینس میں جو اپنے آپ کو ہاں، اگر آپ امام جعفر صادق کے فالوور ہیں، ان کے پیروکار ہیں، تو وہ تو آپ کو پہچان دے رہے ہیں، وہ تو آپ کو آپ کے اندر کا انسان بیدار کر رہے ہیں. لیکن ان کا ماننے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. میں کہتا ہوں نا، یہ جو ہزاروں لاکھوں کے حساب سے، لاکھوں کروڑوں کے حساب جو کہتے ہیں ہم جعفری ہیں، لیکن وہ جعفری نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تو ان کے فالوور ہی نہیں ہیں. وہ مجھے بتائیں حسین کا کیا؟ حسین تو قربان ہو گئے. کون حسین؟ وہ حسین جو جنت کا وارث تھا، جو جنت کا وارث ہے، جو جنت کا وارث رہے گا. انہوں نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو قربان کر دیا. کیا اگر وہ قربان نہ بھی ہوتے، فرض کیا وہ دین پر نچھاور نہ بھی ہوتے، تو کیا ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک تھا؟ جنتی تو دور کی بات ہے، جنت تو تھی ان کے گھر کی کنیز. لیکن کیا آگے ماننے والے سارے جو تھے، وہی شمری، وہی یزیدی، وہی سخفی. کیوں؟ کیونکہ دودھ پینے والے لوگ اور ہوتے ہیں اور خون دینے والے لوگ اور ہوتے ہیں. پرابلم کیا؟ وہ لوگ جو آسانیوں میں، آسائشوں کے طلبگار ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو مشکلوں میں خون نچھاور کرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. جو پروڈکشن لیتے ہیں یا پروڈکشن سے مستفید ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. پرابلم اسی میں ہے کہ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا، میں آخری بات کر کے بات کمپلیٹ کرتا ہوں. اشفاق احمد نے بڑی کام کی بات کی تھی کہ اس سے کسی نے پوچھا نا کہ اہل علم کون ہوتا ہے. اس نے کہا کہ ہر وہ شخص اہل علم ہے جو مشکل کے وقت جماعت کی اگلی صف میں ہو، اور جب انعام تقسیم کرنا تو جماعت کی سب سے آخری صف میں ہو. جس طرح ہمارے یہاں جن لوگوں کو نشان حیدر ملیں وہ اس قابل ہی نہیں تھے، اور جو اس قابل تھے ان کو کسی نے کیڈر میں لائے ہی نہیں. ابھی آج سے 2 ہفتے پہلے الائی میں، وہ بڑگرام میں، وہ جو چیئر لفٹ کا واقعہ ہوا، اس میں تقریب ہوئی، تالیاں بجیں ایس ایس جی کمانڈوز کے لیے. جس بندے نے کام کیا تو اس کو صرف ایک تعریفی سند ملی چھوٹی سی. تو یہ ہمارا پرابلم ہے. اللہ پاک ہمیں یہ استقامت دے، یہ ہمت دے کہ ہم بھیڑ سے علیحدہ ہو کر چلیں اور اپنی شناخت بنائیں، اور اس شناخت کے صدقے ہم محمدن ہونے کا کردار ادا کریں، ہم محمدی ہونے کا کردار ادا کرنا. ہم وہ کردار ادا کریں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے تھے، چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.